ہماری جستجو ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کچھ نکات جوڑیں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ دن یوم سیاہ کے طور پر کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ وہ بدقسمت دن جب جموں کشمیر کے بے بس اور لاچار لوگوں کے لیے مصائب، آلام، افسردگی، غم اور مایوسی لے کر آیا، جب توسیع پسند اور استعماری بھارت نے 3 جون 1947 کے تقسیم ہند ایکٹ کے اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کا غیر قانونی طور پر الحاق کر دیا۔ ریاست جموں کشمیر فلک بوس کوہساروں، حسین وادیوں اور دل فریب نظاروں کی سرزمین ہے، لیکن اس جنت نظیر خطے کے مکین گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ یہ 27 اکتوبر 1947 کا دن تھا جب بھارت نے بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیری عوام کی خواہشات کے برعکس ریاست جموں کشمیر پر فوج کشی کرتے ہوئے قبضہ کر لیا۔ تب سے لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہر سال 27 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہیں۔ اس موقع پر اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری کو کشمیریوں سے کیا گیا استصواب رائے کا وعدہ یاد دلایا جاتا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی قبضے کے جواب میں کشمیری عوام نے بھرپور مزاحمت کی، جس کے باعث بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے غور و خوض کے بعد بھارتی جارحیت کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دیا۔ بھارتی حکومت نے ریاست جموں کشمیر میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں رائے شماری کرانے کا وعدہ کیا، لیکن آج 7 دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھارت جموں کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حق خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں 1989 سے اب تک بھارتی فورسز نے 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ قابض بھارتی فوجی تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے کشمیری خواتین کی آبرو ریزی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ گزشتہ 34 برسوں کے دوران بھارتی فوجی اہلکاروں نے 11,000 سے زائد کشمیری خواتین کی عصمت ریزی کی ہے۔ کشمیریوں کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے بھارتی فورسز نے 1,10,000 سے زائد رہائشی مکانات اور دکانوں کو تباہ یا نذر آتش کیا ہے۔ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی حکومت کی طرف سے ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے بھارتی مظالم میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے بھارتی حکومت بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے لاکھوں غیر ریاستی ہندوؤں کو ریاست کے جعلی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر رہی ہے۔ دریں اثنا مقامی کشمیریوں سے ان کی شناخت، گھر، روزگار، زرعی زمینیں، باغات اور کاروبار چھینے جا رہے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد ریاست جموں کشمیر میں ہندوتوا کا ایجنڈا مسلط کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانب عالمی اداروں کی توجہ مبذول کرانے کی خرم پرویز جیسے انسانی حقوق کے کارکن بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ بھارت نے انسانیت کے خلاف اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے خطے میں میڈیا پر قدغنیں عائد کر رکھی ہیں۔ آصف سلطان، فہد شاہ اور سجاد گل جیسے صحافیوں کو بھارتی مظالم کی رپورٹنگ کی پاداش میں قید و بند کی صحبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد یاسین ملک، مسرت عالم بٹ اور شبیر احمد شاہ جیسے رہنماؤں کو کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی تحریک کو کچلنے کے حربوں کے تحت نظر بند کیا گیا ہے اور وہ بھارتی جیلوں میں سخت حالات برداشت کر رہے ہیں۔ آج 27 اکتوبر 2023 کو جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے 76 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 76 مظالم خیز سالوں کے بعد بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے کچھ سیدھے سادھے سوالات ہیں۔ کیا اقوام متحدہ کشمیریوں کے مصائب پر اب بھی خاموش رہے گی؟ کیا انسانی حقوق کے علمبردار بھارتی افواج کے ہاتھوں کشمیریوں کے قتل عام کو نظر انداز کرتے رہیں گے؟ کیا عالمی برادری اپنے معاشی مفادات کو معصوم کشمیریوں کی زندگیوں پر ترجیح دیتی رہے گی؟
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے پاس ان سیدھے سادھے سوالات کا کوئی جواب نہیں۔